الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ چکا. اس ماہ کی خوشبوئیں ہر طرف مہک رہی ہیں. اس ماہ مبارک کو قرآن کریم سے بڑی گہری نسبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر رمضان پھول ہے تو یہ قرآن اس کی خوشبو ہے. رمضان اگر جسم ہے تو قرآن اس کی روح ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زمین کا ہر خطہ تلاوت قرآن کی فضا سے گونج اٹھتا ہے. مساجد میں قرآن سنایا جا رہا ہے، گھروں میں قرآن سنایا جا رہا ہے، بیٹھکوں میں قرآن سنایا جا رہا ہے، ڈیروں میں قرآن سنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ فیکٹریوں میں، سکولوں میں بھی تراویح میں قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اور رمضان کی فضیلت کی سب سے بڑی ظاہری وجہ جس کی وجہ سے رمضان کی اتنی فضیلت اور اتنی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. تو جس کتاب کی وجہ سے رمضان کو اتنی عظمت ملی، خود اندازہ لگا لیں اس کتاب کی کتنی عظمت اور فضیلت ہوگی. حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے
جس کا میں ایک حصہ اپنی موضوع کی مناسبت سے سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں کے مقابلے میں ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اللہ کو جو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، میں اور آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی سارے کلاموں پر فضیلت، عظمت اور شرف حاصل ہے۔ تو اتنی عظیم کتاب، اتنی مبارک کتاب جو اللہ نے اپنے نبی پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اس کتاب کے کچھ حقوق بھی تو ہوں گے۔ دیکھیں، قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ اور حق کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے فلاں کا حق دینا ہے اسے، جس کا مجھ پر حق ہے یہ حق اسے دینا میرا فرض بنتا ہے۔ آج کوئی شخص کسی کا حق دبا دے، کوئی شخص کسی کو اس کا حق نہ دے، بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں جو حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، اسے نہ دے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اس کا حق دبا لیتا ہے، نہیں دیتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھائی، وہ بہن اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے کہ اس نے میرا حق مجھے نہیں دیا جو اس پہ فرض تھا مجھے دینا۔ اور جو شخص قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، جو شخص قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو قابل توجہ نہیں سمجھتا، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، تو یاد رکھیں قیامت کے دن حضور اللہ کی عدالت میں اس شخص کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ قرآن نے اس سے ذکر بھی کیا ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وقال الرسول، رسول کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو حضور قیامت کے دن جس شخص کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں، حضور کا مقدمہ اس شخص کے خلاف پھر قبول ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس دن سے ڈریں اور آج ہی عہد کر لیں کہ ہم نے قرآن کے حقوق ادا کرنے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن حضور اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف کہیں مقدمہ دائر نہ کر دیں۔
مقام فکر ہے کہ آج اگر ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے انگریزی زبان میں تو مہارت حاصل کر لیں، اس حد تک مہارت کہ ہم انگریزوں کو بھی انگریزی پڑھانے لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے عربی زبان کے بنیادی قواعد سیکھنے کی بھی ضرورت تک محسوس نہ کرے تو قرآن پر ہمارے ایمان کے دعوے اور اس کو اللہ کا کلام ماننے کی عملی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کے حقوق سے آگاہی حاصل کرے، اسے یہ علم ہو کہ قرآن کے میرے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ دنیا کے اندر ہر شخص کو اپنا حق یاد رہتا ہے، فلاں کے ذمے میرا حق ہے، یہ ادا کرے گا، اس پہ فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کرتے، اپنے حق کے لیے ہر بندہ لڑ رہا ہے۔ قرآن کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اس سے ہم لا علم ہے، بے خبر ہے۔ اس لیے آج کہ اس جمعہ کے خطبہ میں قرآن کے حقوق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے آئیں، یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے، اور اسے قرآن نے خود ذکر بھی کیا ہے۔ 28واں پارہ ہے سورہ تغابن، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ نور۔ یہ قرآن نور ہے۔ چھٹے پارے میں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی روشن کتاب آ چکی ہے۔ یا اللہ یہ کیسا نور ہے؟ نور ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے خود وضاحت کی، یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن نور ہدایت ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اندھیرے میں راستے پہ چل رہا ہے، اندھیرا ہے، کہیں روشنی نہیں ہے، تو اسے پتہ نہیں، چلتے چلتے یہ کسی گڑھے میں گر جائے، اندھیرا ہے، پتہ نہیں چل رہا، گڑھے میں گرنے کا خطرہ ہے، لیکن جب اس کے سامنے روشنی ہوتی ہے، اس کے پاس لائٹ ہو، اس لائٹ کی روشنی میں چلتا ہے، وہ کوئی بھی راستے میں نقصان دہ چیز آئے گی، کہیں گڑھا آئے گا یا کچھ اور، تو یہ بندہ ان نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ یہ قرآن ہدایت کا نور ہے، یہ قرآن روشنی ہے۔ جو بندہ اس ہدایت کی کتاب والی لائٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلتا ہے،
یہ بندہ بھی حق اور باطل کے راستے کو معلوم کر لیتا ہے اور باطل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ قرآن نور ہے۔ حروف اس کے کالے ہیں، اندھیرے میں بیٹھ کر پڑھے نا قرآن کو پڑھے، حروف اس کے کالے ہیں۔ لوگ شاید سمجھیں کہ قرآن نور ہونے سے مراد یہ ہے کہ اندھیرے میں پڑھے تو وہاں پہ روشنی ہو۔ یہ نور ہدایت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس ہدایت کے نور سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کرے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس نور پر ایمان لائیں جو ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب قرآن پر ایمان لے آئے تو اب اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی اچھی طرح تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ تلاوت قرآن روح کی غذا ہے۔ جس طرح یہ جسم انسانی ہے، یہ اپنی بقا اور تقویت کے لیے مسلسل زمینی غذا کا محتاج ہے، بالکل اسی طرح روح انسانی یہ قرآنی غذا کی محتاج ہے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک یہ جسم ہے اور دوسری اس کے اندر کیا ہے؟ روح ہے۔ جسم کی غذا اللہ نے زمین میں رکھی ہے، اور روح کی غذا کا تعلق یہ آسمان سے ہے۔ روح کی غذا یہ وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جس بندے کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی روح میں طاقت نہیں رہتی۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ ذکر کرنے والے شخص کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور ذکر نہ کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے یہ مردہ ہے۔ یہ قرآن روح کی غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعثت کے مقاصد بیان کیے کہ ہم نے حضور کو دنیا میں بھیجا، اس کے مقاصد کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقصد حضور کی بعثت کا یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ دوسرے پارے میں بھی ہے اور پہلے پارے میں بھی ہے۔ حضور کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں۔ حضور قرآن کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے تھے، خود بھی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، اور حضور کے قرآن پڑھنے کا انداز ہی اللہ نے کچھ الگ رکھا تھا۔ جس درد سے قرآن پڑھتے تھے، جس شوق سے قرآن پڑھتے تھے کہ کوئی شخص سنتا تو اس کے دل پہ اثر کر لیتا تھا۔ کفار کے ایک بڑے سردار ہیں جبیر بن مطعم، بعد میں یہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے
غزوہ بدر کے قیدیوں کے رہائی کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وہاں آ کر اس نے صحابہ کے معمولات کو دیکھا، ان کی نمازوں کو دیکھا، ان کی تلاوت کو دیکھا، قریب سے ان کا مشاہدہ کیا۔ ایک دن مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ خود پیدا کیے گئے یا یہ اپنے خالق خود ہیں؟ یہ آیات جبیر بن مطعم نے سنی تو اپنی کیفیت خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ آیات سن کر ان آیات نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اسلام لانے سے پہلے ہی اس کے دل میں اللہ کی قرآن کی عظمت کا بیج اللہ نے بو دیا، اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے اسلام لانے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور خود قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ چونکہ حضور کے عین نقش قدم پر چلنے والے تھے، حضور کے ہر عمل کو دیکھ کر اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ ہم صحابہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں صحابہ کے اعمال بھی نصیب ہوں، ہم عملی طور پر صحابہ کی باتوں پر چلنے والے بنیں۔ تو قرآن کی تلاوت یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں مردے تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ تمہارے گھروں میں نہ نماز ہو، نہ تلاوت ہو، نہ ذکر و اذکار ہو، نہ نوافل ہو۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو سمجھ لو تمہارے گھر قبرستان کی طرح ہے، تم مردوں کی طرح۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں کوئی تلاوت نہیں ہوتی، مردے کوئی ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، وہ ہمارے محتاج ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت کریں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت پڑھ کر ان کو بخشیں، صدقہ خیرات کر کے ان کو ایصال ثواب کریں۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے ان پر سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ان قبر والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے وہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ چاہے کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی صحابی ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ اب ہمارا محتاج ہے کہ پیچھے سے یہ ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرے۔ یہاں کوئی شخص کسی مسلمان اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی والدہ کے لیے
گھر میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیت کر لے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد، میرے بھائی، میری بہن کو پہنچا دے، اللہ اس کا ثواب اسے پہنچا دیتے ہیں، عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں، درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اس حد تک ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ ہاں، اسلام میں ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری سمجھ لیں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہماری کمزوری ہے کہ علماء لوگوں کو نہیں بتاتے کہ میت کو ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری مساجد کے علماء لوگوں کو بتانے لگ جائیں تو لوگ خود بخود سنت کے مطابق ایصال ثواب کریں، بلکہ اس کے برعکس اپنی مساجد میں خود بدعات ان سے کرواتے ہیں۔ تو سب سے بڑے مجرم کون ہو گئے؟ بتانے والا جو غلط راستے پہ ان کو چلا رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں میں تلاوت کیا کرو قرآن کی، مرد بھی قرآن کی تلاوت گھر میں کریں، عورتیں بھی تلاوت کریں۔ عورتیں تو ویسے بھی گھر میں نماز پڑھیں گی، مرد کو بھی چاہیے کہ فرائض جماعت کے ساتھ پڑھ کر سنن اور نوافل گھر میں ادا کریں۔ آپ حضور کی احادیث پڑھیں، حضور فرض نماز آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، حضور کے سنن اور نوافل ہمیشہ گھر میں ہوتے تھے۔ فجر کی سنتیں حضور گھر سے پڑھ کر مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اس لیے اپنے سنن اور نوافل کو گھر میں پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ بعض لوگ یہ حدیث سن لیتے ہیں کہ فرائض کے بعد سنن نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے، تو پھر جمعہ کی نماز کے بعد آدھا بجنا فرض پڑھ کے نکل جاتا ہے، گھر میں بچوں سے مصروف ہو گئے، سنن نوافل ہی ترک کر دیے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ گھر میں جا کر سنن نوافل سے غافل ہو جاؤں گا تو پھر مسجد میں پڑھ کر جاؤں۔ سنن کی اپنی اہمیت ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے، حضور کی بھی اطاعت لازم ہے۔ جب حضور نے ایک عمل معمول سے کیا ہے، یہ حضور کی سنت ہے، اس کو چھوڑنا قابل جرم ہے۔ اس لیے جمعے کے بعد کے سنن اور نوافل مت چھوڑا کریں، یہ حضور کی سنت ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں تو ایک مسلمان کے دل میں ایک سکون پہنچتا ہے، اس حضور کی سنت سے بھی محبت کریں۔ تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، گھروں میں نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ جو مہینہ آ رہا ہے یہ تو ہے ہی قرآن کی تلاوت کا مہینہ، اس لیے اپنی خواتین کو ترغیب دیں کہ اس مہینے میں اپنے روزے کو، ثواب کو برقرار رکھنے کے لیے فضول کاموں میں لگنے کے بجائے تلاوت کریں۔ یہود و نصارہ کا بیڑا غرق ہو، انہوں نے ٹی وی چینلز پہ مختلف چیزیں لا کر کیجیے رمضان پروگرام، اور ہمیں عبادات سے غافل کر دیا۔ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، روزہ اچھا گزر جائے گا، موبائل کھول لیتے ہیں، روزہ اچھا گزر جائے گا۔ یہ انگریز کی بنائی ہوئی چیز ہے، جہاں اس میں اچھی چیزیں ہیں وہاں بری بھی ہیں۔ انسان روزے کی حالت میں ہو اور موبائل ہاتھ میں ہو، اس پہ بدنظری کرتا رہے، روزے کی حالت میں موبائل کھولے اور اس پہ گانا سننے لگ جائے، اس پہ ڈرامہ دیکھنے لگ جائے، روزے کا ثواب کہاں باقی رہے گا؟ ہاں، ایک طریقہ یہ بھی ہے
موبائل ہاتھ میں ہے، اس میں آج قرآن بھی پورا موجود ہے، بلکہ اگر وضو نہیں بھی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن موبائل میں کھول کر اسے پڑھے پھر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، اس میں جو اچھے کام ہیں، کوئی اچھی گفتگو سن لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، فارغ بیٹھے ہیں وقت نہیں گزرتا، قرآن پہ قرآن کی تفسیر کھول کر موبائل پہ بیٹھ جائے، بڑا وقت قیمتی ہو جائے گا۔ ادھر آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے، ادھر اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کے بدلے میں 1 ارب کی قیمتی اونٹنی کا ثواب عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہم اٹھائیں، اس مہینے کو قیمتی بنائیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آگے حضور نے ایک عمل بتایا ہے، ایسا عمل کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، گھروں میں کسی نے تعویذات کر دی ہے، میاں بیوی کے درمیان انتشار پیدا کر دیا، افتراق پیدا کر دیا، گھر میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جہاں پہ شیطان نہیں ہوگا میاں بیوی میں اختلاف کیسے پڑے گا؟ جہاں پہ شیطان نہیں ہے وہاں پہ پریشانیاں کیوں آئیں گی؟ جہاں پہ شیطان نہیں ہے تو وہاں پہ بے سکونی کہاں سے آئے گی؟ تو حضور نے یہ ایک بڑا عمل بتا دیا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت معمول سے ہو اللہ اس گھر سے شیطان کو بھگا دیتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 5 حقوق رکھے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں، اور دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی اچھے طریقے سے تلاوت کریں، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اور حضور کا ایک فرمان سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ قرآن اتنا اچھا پڑھتے ہیں، ان کا لہجہ اچھا ہے، ان کے تلفظ اچھے ہیں، قرآن پڑھنے کا انداز اچھا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، قرآن کے تلفظ ادا کرنے کا اسے طریقہ نہیں آتا، یہ پڑھتا قرآن اس کو لعنت کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا تو پڑھانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکتے، اس مہینے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اس مہینے کی برکت سے آپ کا قرآن اختتام تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔